بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال بچیا کہ جسے ذبح کر کے یہودی مسجد اقصی کو گرائیں گے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے اس لال رنگ کی بچیا کو حاصل کر لیا ہے کہ جسے وہ پچھلے 2000 سال سے تلاش کر رہے تھے؟ اور اس گائے کی بچیا کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس لال رنگ کے بچیا کی عمر جیسے ہی 3 سال ہو جائے تو اسے فوراً مسجد اقصی کے قریب ایک پتھر پر جا کر ذبح کیا جائے، اور پھر اس ذبح کی ہوئی بچیا کو جلا کر اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے، تبھی یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ پچھلی کچھ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی مسجد اقصی کو گرانے کی پلاننگ پوری کر چکے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں وہ اپنا 3rd ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، اور ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا 3rd ٹیمپل بن کر تیار ہو گیا اور ہم نے اس کی بنیادوں میں لال رنگ کی بچیا ذبح کر کے اس کی راکھ ڈال دی تو اسی دن ہمارا اصلی مسیحا دجال آ جائے گا اور پھر ہم ساری دنیا پر راج کریں گے۔ تو دوستو، یہودیوں کو وہ لال رنگ کے 5 بچیاں پچھلے سال 2022 ستمبر میں مل چکی ہیں کہ جن کے ذبح ہونے میں اب صرف 3 سے 4 مہینے ہی بچے ہیں، کیونکہ 3 سے 4 مہینے کے بعد وہ سبھی بچیاں پورے 3 سال کی ہو جائیں گی، اور ان کی مقدس کتابوں کے مطابق جیسے ہی وہ سبھی 3 سال کی ہو جائیں تو انہیں ذبح کر کے ان کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت فلسطین میں چل رہی جنگ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل ہی کا ہے، کیونکہ اس جنگ کو اسرائیل ہی نے جان بوجھ کر چھیڑا ہے۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1980 میں مشہور فلسطینی لیڈر یاسر العرفات کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نے حماس پارٹی کو بڑھاوا دیا تھا، اور اپنے طور پر حماس پارٹی کو اتنا زیادہ فنڈ دیا کہ آخر میں یاسر العرفات کی پارٹی کمزور پڑ گئی، اور پھر انہی اسرائیلیوں نے یاسر العرفات کو راتوں رات ایسا شہید کیا کہ کسی کو آج تک کچھ خبر نہیں۔ اور گزرے کچھ دنوں میں جو حماس نے اسرائیل پر زبردست حملہ کیا تو اس میں بھی اسرائیل ہی کی ایک بڑی سازش تھی، کیونکہ دوستو، آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کے سبھی خفیہ ایجنسیوں میں سب سے زیادہ طاقتور ایجنسی اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے۔ یہ خفیہ ایجنسی تو ایسی ہے کہ اپنا دیش تو چھوڑو، وہ پوری دنیا پر ہر وقت نظر رکھتی ہے کہ آخر اس وقت دنیا کے کس دیش کے کس شہر میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ کچھ ریسرچ کے مطابق 7 اکتوبر کو موساد نے خود ہی حماس کو موقع دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر آ کر حملہ کرے، تاکہ اسرائیل کو موقع مل سکے کہ وہ معصوم فلسطینیوں کا خون بہا کر پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں کر لے، اور پھر مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنائے، اور اپنی تلاش کی ہوئی لال بچیا کو ذبح کر کے اپنے مسیحا دجال کو اس دنیا میں لانے کا راستہ آسان کرے۔ دوستو، یہ سب سننے میں آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور یہودی مذہب کی مقدس کتابوں کو جا کر پڑھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آخر اس وقت اسرائیلی یہودی فلسطین کے اندر ایسے حالات کیوں بنا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا کیا ٹارگٹ ہے۔ اور آخر امریکہ جو کہ عیسائی دھرم کو فالو کرتا ہے وہ اس وقت یہودیوں کا قدم قدم پر ساتھ کیوں دے رہا ہے، جبکہ اگر ہسٹری کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یہودی و عیسائی ہمیشہ سے ایک دوسرے کے کٹر دشمن چلے آئے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو ان سبھی سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ملے گا کہ یہودی و عیسائی ایک ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کی مان کر وہ ساری دنیا پر راج کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہم نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنا لیا تو ہمارا مسیحا آ کر ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم کر دے گا۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین میں موجود یروشلم شہر دنیا کے 3 سب سے بڑے دھرموں یعنی یہودی، عیسائی و مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ خاص طور پر مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ عیسائی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی جگہ پر پیدائش ہوئی تھی، اور یہودی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے اس مسجد اقصی کی جگہ ان کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا کہ جو ان کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جیسے ہم مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ۔ لیکن 2000 سال پہلے جب ٹائٹس نامی عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر حملہ بولا تو یہودیوں کے اصل عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا، اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے اس عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لیکن یہودیوں کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کے ایک دیوار آج بھی موجود ہے کہ جسے یہودی پکڑ کر آج بھی رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، جلدی سے دنیا میں ہمارے اس مسیحا کو بھیج دے تاکہ پوری دنیا پر پھر سے ایک بار ہماری حکومت قائم ہو سکے۔
हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक यरूशलेम शहर पर ईसाइयों का कब्जा रहा और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह पर अपने तौर पर कुछ इबादतें किया करते थे। लेकिन जब इस्लामी सरहदें बढ़ने लगी और बड़े बड़े मुल्क इस्लामी हुकूमत में शामिल होने लगे तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में मशहूर सहाबी हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने जाकर फिलिस्तीन को भी फतेह कर लिया और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर मस्जिद अक्सा में जो दूसरे बादशाहों के जरिए कुछ तोड़ फोड़ हुई थी उसे सही किया गया और मस्जिद अक्सा को एक नई शक्ल देकर वहाँ नमाज का सिलसिला कायम किया गया। लेकिन दोस्तों, अब यहूदी किताबों के मुताबिक उनका असली मसीहा दज्जाल तभी आएगा जब इस मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए। लेकिन उससे पहले यहूदियों के लिए शर्त है कि वो लाल रंग की 5 बछियां ज़बह करके उसकी राख हैकल सुलेमानी की बुनियादों में रखे। दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने की बात है, क्योंकि यहूदियों ने उन 5 रंग की बच्चियों को तलाश करके अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और इस वक्त फिलिस्तीन में चल रहे हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब इजराइल अमेरिका के सपोर्ट से अपनी इस जंग को रोकने वाला नहीं है, बल्कि जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए इजराइल पिछले कुछ सालों से बराबर अपने पास ऐसे हथियार जमा कर रहा था और खुद की इकोनॉमी को मजबूत से मजबूत तर बनाता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो जंग शुरू होने वाली है कि जिसका जिक्र सभी मजहबी किताबों में मिलता है कि कयामत से पहले एक ऐसी अजीम जंग होगी कि जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि वो जंग ऐसी होगी कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे। और इस जंग के बाद दज्जाल और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम व हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर वही सब कुछ होगा कि जिसका हदीस की किताबों में जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, अब जरूरत है कि हम मुसलमान अपने अंदर कुछ बेदारी पैदा करें। यहूदी व ईसाई तो अपने मजहब के सिलसिले में हर तरह से चौकन्ना है और उन्हें अच्छी तरह यकीन है कि हमारी किताबों में जो बातें लिखी हैं वो सब कुछ हो करके रहेगा, जबकि उनकी किताबों को तो पूरी तरह बदल दिया गया है। उनमें अक्सर झूठी बातें शामिल कर दी गई हैं, लेकिन हमारा कुरान तो आज तक सही सलामत महफूज है। हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हदीस अपनी असली हालत पर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमानों को दुनिया के हालात की कोई खबर ही नहीं। यहूदी व ईसाई मुसलमानों को खत्म करके अपने मसीहा दज्जाल को लाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और हम मुसलमान हैं कि हमें नाच गानों से फुर्सत ही नहीं। बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा कि इस वक्त हमारे इलाकों में अक्सर मुस्लिम नौजवानों को खबर ही नहीं कि फिलिस्तीन में हमारे भाइयों पर कैसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बल्कि इन हालात के वक्त क्रिकेट मैच की खबरें बड़े उरूज पर हैं। इसलिए देखने में आता है कि नौजवानों को क्रिकेट के बारे में तो एक एक पल की खबर है, लेकिन फिलिस्तीन में होने वाले हालात की कुछ खबर नहीं। समझ नहीं आता कि आखिर मुसलमानों के अंदर से ये नहुसत कब निकलेगी और कब वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को पढ़ने व समझने के तौफीक अता फरमाए और यहूद ईसाइयों और दज्जाल के फितने से महफूज रखे।